अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। डॉक्टर साहब, इलाज बिल ग़िज़ा बहुत फैला हुआ सब्जेक्ट है ये। बिल्कुल सही फरमाया आप। तो इस पर कुछ रोशनी। इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने नाजरीन को कि हम जब शिफा ढूंढते हैं तो हम गलत जगहों पे शिफा ढूंढते हैं। अल्लाह ताला ने जैसे कुरान में फरमाया सूरह हशर में वइज़ा मरज़तु हुआ यशफीन, उससे पहली जो आयत है अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने तुम्हें बनाया, मैं ही तुम्हें खिलाता और पिलाता हूँ, और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं ही तुम्हें बीमारी से शिफा देता हूँ। तो ये बात याद रखिए कि शिफा जो है वो सही खाने में है। और इलाज बिल ग़ज़ा को अगर मैं नाजरीन के लिए चंद जुमलों में समोना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह अर्ज़ करूँगा कि जैसे एक गाड़ी जो है वो पेट्रोल पे चलती है, आप उसमें कभी कोई और पानी नहीं डालते या डीजल नहीं डालते, इसी तरह इंसान की बनाई हुई गाड़ी भी जो है वो उस चीज़ पे चलनी चाहिए जो हमारे रब ताला ने हमारे लिए बनाई है। अपनी खुराक में से चीनी को निकालिए, सफ़ेद चीनी को। इस चीनी के अंदर रंग काट मौजूद होता है। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जो ख़वातीन के चेहरे पे झुर्रियाँ और जो छाइयाँ और जो डार्क सर्कल्स होते हैं, जो हल्के जिनको हम कहते हैं, उसका भी चीनी में बहुत ज़्यादा रोल है। जिन बच्चों का कद नहीं बढ़ता, जो बच्चे बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं, वो अपने पढ़ाई में भी नहीं सही होते और उनके कद भी पूरे नहीं बढ़ पाते। और जो बड़ी उम्र में बहुत ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल करते हैं, उनका जिस्म जो है वो बहुत जल्दी जवाब दे जाता है। तो काली जिसे कहते हैं शक्कर और काला गुड़ जिसके अंदर रंग काट नहीं डला हुआ, उसको अपनी खुराक में लेके आइए। और जितना आप नेचर के करीब हो जाएंगे उतने ही आप बीमारी से दूर रहेंगे। इस मुख्तसर सी बात से तो मैं ये समझा कि जितने दोस्त हैं उनको सफ़ेद चीनी से गुरेज करना चाहिए ताकि वो सेहतमंद रहें। आटा तो हर घर की ज़रूरत है जी। आटा किस तरह से और किस किस्म का इस्तेमाल करना चाहिए जी? आटा मैदा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जी। आटे के अंदर से वो आटा जिसके अंदर से सूजी निकाल ली गई है, वो आटा जिसके अंदर से वो छान निकाल लिया गया है, वो आटा हमें कोई सेहत नहीं देता, बल्कि वो मुज़र सेहत है। का मतलब डॉक्टर साहब ये हुआ कि मैदे से बनी हुई चीजें भी मुज़र सेहत हैं जी, सख्त मुज़र सेहत हैं। तो इसलिए हमें चक्की का आटा खाना चाहिए, सफ़ेद डबल रोटी से और बेकरी से परहेज करना चाहिए, बोतलों से परहेज करना चाहिए। आम तो रोज़मर्रा की हमारी ग़िज़ा में जो जो चीज़ें शामिल हैं, आप उनके बारे में हमें बता रहे थे कि ये मैदे से मुराद ये कि बेकरी हमारी ज़िंदगी से निकल गई। बिल्कुल निकल जानी चाहिए जी। बेकरी हो गई, चीनी हो गई, उसके बाद हमारे ये मसाला जात, बने बनाए मसाला जात, उसके बाद कुछ वो ख़ास जायकेदार क्यूब्स मिलते हैं, वो मसाले की पुड़ियाँ मिलती हैं, उनसे इज्तनाब करना बहुत ज़रूरी है। सफ़ेद सिरका सेहत के लिए बहुत मुज़र है, आप नेचुरल सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस किस्म की चीज़ों का ख्याल रखना। और एक बात याद रखिए, अक्सर लोग मेरे से ये पूछते हैं कि सेहत का राज क्या है, तो मैं आप लोगों को ये आज अर्ज़ करूँगा कि अच्छा हाजमा जो है, अगर आपका हाजमा ठीक है तो आप बीमारी से दूर रहेंगे। अगर आपका हाजमा ख़राब है तो आपको बीमारी आपके वक्त से बहुत पहले आन पकड़ेगी। तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि हाजमे को बेहतर करने के लिए दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दही का इस्तेमाल खूब कीजिए। और दही में वो बात कर रहा हूँ जिसको हम कहते हैं कूंडे वाला दही, जो जमाया जाता है, वो आपके लिए बहुत मुनासिब है। उसके अलावा अपनी खुराक में प्रोटीन रखना। जब आप दालें खाएं तो कभी धुली हुई दाल मत खाएं, हमेशा छिलके वाली दाल खाइए। और जब भी दाल खाएं तो 3-4 दालों को इकट्ठा मिला के खाइए, तो वो दाल की जो पावर है वो तकरीबन दर्जनों गुना बढ़ जाती है। इसी तरह अगर आप लाल लोबिया खाएं तो उसके साथ सफ़ेद लोबिया को मिक्स करके खाएं।
اور جب آپ کالے چنے کھائیں تو اس کے ساتھ سفید چنوں کو مکس کر کے کھائیں. دالوں میں تو اکثر جب مکس کر کے کھایا جاتا ہے تو حلیم اور ہڑیسا پاکستان میں ایک بہت زبردست ایک ڈش بنائی جاتی ہے. تو ہفتے میں 1-2 دفعہ ان کو کھانا یہ آپ کے لیے صحت کے لیے بہت مناسب ہے. آپ کے جو پٹھے ہیں, جو مسلز ہیں, ان کو پروٹین چاہیے ہوتی ہے, اور جب دالیں, کوئی بھی ایک دال جو ہے وہ آپ کو کمپلیٹ پروٹین نہیں پرووائڈ کرتی. تو جب آپ یہ دالیں اکٹھی کر کے کھائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے لیے بہت بہتر یعنی کہ صحت کے نتائج مرتب ہوں گے. ایک اور بھی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ رات کو ٹائم پہ سونا بہت زیادہ ضروری ہے. اب جو نئی اور جدید تحقیق آ رہی ہے وہ ہمیں بار بار یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں ان کا جسم, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا جسم اپنی مرمت کرتا ہے. اور اسی طرح جو بچے ہیں ان کے لیے ٹائم پہ سونا بہت ضروری ہے. بچوں کا وہ کتنے اسکول میں کتنے اچھے ہوں گے وہ اس بات پہ منحصر ہے کہ وہ رات کو کس ٹائم پہ سوتے ہیں. ایک بچے کا قد کتنا بڑا ہوگا وہ اس بات پہ منحصر ہے کہ اس کی نیند کتنی لمبی ہے, کیونکہ بچے تب گرو کرتے ہیں جب رات کو وہ سوتے ہیں. تو نیند بہت زیادہ ضروری ہے. بچوں کے دودھ کا خاص خیال کیجئے, یہ ان کی صحت کا ایک لازمی جز ہے, اور اس کے بڑے دور رس نتائج ان کی صحت پہ مرتب ہوتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ ان کو اچھے سے اچھا ٹافیاں گولیاں دینے کی بجائے ان کو لالی پاپ کھلانے کی بجائے, ان کو چپس کھلانے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ ان کو ڈرائی فروٹ, کشمش, سوگی, بادام, کھجوریں, اس قسم کی چیزیں گھر میں لا کے رکھیے. اس سے آپ دیکھیں گے بچے ان کے موڈ سوئنگز کم ہوں گے, وہ اسکول میں بہتر پرفارم کریں گے, ان کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہوگی, وہ کام میں بہتر ہوں گے. نے بچوں کی بات بڑی وضاحت سے کر دی. نوجوانوں کے لیے بھی کوئی تجویز ہے آپ کے پاس؟ جی, میں نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ انڈا ضرور کھایا کریں, اور انڈا جو ہے وہ ہمیشہ زردی کے ساتھ کھانا چاہیے. اور میں نوجوانوں کو ایک اور بات یہ کہوں گا کہ اب ان کے جو دن کا سب سے امپورٹنٹ کھانا ہے وہ صبح ناشتہ ہے. ناشتے کے بارے میں یہ کہوں گا اس کو بادشاہوں کی طرح کرنا چاہیے, اور رات کا کھانا جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے. بعض لوگ انڈا کھاتے ہیں لیکن اس کی زردی کو علیحدہ کر دیتے ہیں کہ یہ دل کے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پہ جی, یہ تقریباً 1944 کے اندر یہ انڈے کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کی زردی اچھی نہیں ہے. اس کے بعد سے جو ریسرچ ہوئی اس میں یہ پتا چلا کہ پہلے ہمیں یہ نہیں پتا تھا 1940s میں کہ انڈے کے اندر جو کولیسٹرول ہے وہ کس قسم کا کولیسٹرول ہے. 80 کی دہائی میں جب ایسے ہمارے پاس انسٹرومنٹس آ گئے جس سے ہم پتہ کر سکتے تھے کہ انڈے کے اندر برے والا کولیسٹرول ہے یا اچھے والا کولیسٹرول ہے, جب یہ تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ انڈے کے اندر گڈ کولیسٹرول ہے, HDL کولیسٹرول, وہ والا کولیسٹرول جو کہ ہماری آرٹریز اور وینز کو صاف ستھرا رکھتا ہے اور ہمارے دماغ کو یعنی کہ ہمیں حاضر جواب بناتا ہے. ہمارے دماغ کا وہ فیول ہے, ہمارے ہر سیل کا وہ فیول ہے. تو 1980 کی دہائی کے بعد سے لوگوں نے, ڈاکٹروں نے اور سائنسدانوں نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ انڈا, ایک پورا انڈا ایک بہت مفید چیز ہے اور اس کو ضرور ہمیں کنزیوم کرنا چاہیے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہماری طرف, یہ مشرق کی طرف والے, کہ اس کا رنگ گورا ہو جائے. تو رنگت گوری کرنے کے لیے بے شمار کروڑہا روپیہ لوگ ٹیلی ویژن اور اخبارات میں اشتہارات پر صرف کرتے ہیں. تو کیا انسانی غذا میں اس کا کوئی تعلق انسانی رنگت سے ہے؟ اگر آپ کی خوراک میں ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا, اور میں نے یہ بھی بتایا کہ چھائیاں اور جو وہ ہلکے ہیں, وہ اگر آپ چینی اور میدا اور سرکہ اور اس قسم کی چیزیں استعمال کریں گے جو کہ آپ کے جسم کا لازمی جز نہیں ہے, تو آپ کی سکن انویریبلی خراب ہوگی. اب سکن کو بہتر کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سب سے بہترین چیز سکن کو بہتر کرنے کے لیے وٹامن سی ہے.
ایک اور چیز بھی ہے جس کے بہت زیادہ لوگ آج کل انجیکشنز لگواتے ہیں اپنی سکن کو سفید کرنے کے لیے، مگر وہ زیادہ دن 2-3 دن سے زیادہ اس کا اثر رہتا نہیں ہے. اس کو گلوٹاتھیون کہتے ہیں. اگر آپ اپنی سکن کو صاف رکھنا چاہیں تو آج کل تو کینوؤں کا اور فروٹر اور موسمیوں کا سیزن ہے، خوب جوس نکال کے پیجئے. وہ آپ کے جسم، وہ اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے. آپ کے جسم میں جتنے فری ریڈیکلز ہیں جو سکن کو ڈارک کرتے ہیں ان کو باہر لے کے نکل جاتا ہے. اسی طرح گریپ فروٹ بھی ہے. ان چیزوں کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے جو سکن کو بہت بہتر کرتی ہے، جیسے ہم نے ابھی بات کی گلوٹاتھیون کی، جب گرمیوں کا سیزن آئے گا تو وہ سکن وائٹننگ ایجنٹ جو ہے گلوٹاتھیون، وہ تربوز میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. تو آپ تربوز کا جوس بھی لے سکتے ہیں اور خوب تربوز بھی کھا سکتے ہیں. وہ بھی آپ کی سکن کے لیے ایک اندر سے آپ کی سکن کو ریجوینیٹ کرتا ہے. ڈاکٹر عظمت کے مجید، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.